السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں ترکی کے ہورجیٹ ایئر کرافٹ سے متعلق خبر پر بات کریں گے۔ یو اے ای اور ساؤتھ کوریا میں $3.5 ارب کا معاہدہ، انڈین S-400 ایئر ڈیفینس سسٹم، تائیوان اور اسرائیل سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ ہورجیٹ ٹرینر پلس لائٹ اٹیک ایئر کرافٹ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اگلے 2 ماہ میں اس کی باقاعدہ میس پروڈکشن شروع کر دی جائے گی۔ ابتدائی طور پر اس ٹرینر جیٹ کے 6 سے 7 یونٹس پر ایئر پروڈیوس کیے جائیں گے، جبکہ ہورجیٹ لائٹ اٹیک طیارے کی فرسٹ فلائٹ 2023 میں پلان ہے۔ اس پروجیکٹ پر کام کا آغاز 2017 میں شروع کیا گیا تھا۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ہورجیٹ کی 2023 کے بعد سے پر ایئر پروڈکشن 24 ایئر کرافٹ سالانہ کر دی جائے گی۔ ملیشین لائٹ اٹیک ایئر کرافٹ ایکوزیشن کے سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ہورجیٹ اس وقت ملیشین ٹینڈر میں ایک ایسے طیارے سے کمپیٹ کر رہا ہے جو کئی سالوں سے فلائی کر رہا ہے۔ ہورجیٹ 45,000 فٹ کی بلندی پر فلائی کرنے، 3,000 کلوگرام پے لوڈ کیری کرنے اور ماک 1.2 کی سپیڈ سے فلائی کر سکتا ہے۔ ساؤتھ کورین صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک متحدہ عرب امارات کو $3.5 ارب مالیت کے میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل کو فروخت کرنے سے متعلق ابتدائی معاہدہ طے کر چکا ہے۔ گزشتہ اتوار کو ان کی یو اے ای کے سربراہ سے دورہ امارات پر ملاقات ہوئی تھی، جہاں اس ڈیل سے متعلق معاملات طے پائے ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات تو فراہم نہیں کی گئیں، البتہ نومبر میں دبئی ایئر شو کے موقع پر اماراتی وزارت دفاع نے ساؤتھ کوریا کے M-SAM کی ایکوزیشن کے ارادے کا ایک ٹویٹر پیغام میں اعلان کیا تھا۔ واضح ہے کہ M-SAM ایک ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ہے جو ایریل تھریٹس کو 40 کلومیٹر کے فاصلے پر انٹرسیپٹ کر سکتا ہے، جس میں میزائلز بھی شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق انڈیا کی طرف سے کچھ عرصہ پہلے ریسیو کیے جانے والے روسی ساختہ S-400 ایئر ڈیفینس سسٹم کو اپریل میں باقاعدہ ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا۔ انڈیا نے اس سسٹم کی 5 بیٹریز حاصل کی ہیں، جن کو پاکستان اور چین کے ساتھ ملکہ سرحد پر ڈپلائی کیا جائے گا۔ فرینڈز، اگر آپ اس ایکوزیشن اور انڈین S-400 کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جانب سے اس سسٹم کو ٹیکل کرنے کی پاسبل اسٹریٹجیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ایک کینیڈین نیوز پیپر کا کہنا ہے کہ اس کے ملک نے یوکرین میں کینیڈین اسپیشل فورسز کے دستے کو تعینات کر دیا ہے۔ کینیڈین آفیشلز کے مطابق یہ قدم یوکرین کی روس کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کو لے کر اٹھایا گیا ہے۔ کینیڈا نے ابھی 200 پرسنل ڈپلائی کیے ہیں اور آپریشن یونیفیئر کے تحت یہ ڈپلائمنٹ مارچ 2022 تک ہوگی۔ واضح ہے کہ اس پروگرام کے تحت کینیڈا اب تک 12,500 یوکرینین فوجیوں کو ٹرین بھی کر چکا ہے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے اعلان کے مطابق اسرائیل نے ایرو 3 اینٹی بلسٹک میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اس تجربے کے بارے میں مزید تفصیلات آج کسی وقت جاری کی جائیں گی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ یہ کامیاب تجربہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے اسرائیل کی برتری کو واضح کرتا ہے۔ اسرائیل نے گزشتہ برس بتایا تھا کہ امریکہ کے ساتھ مل کر بلسٹک میزائل کے لیے ایک نئی ڈھال کی تیاری پر کام جاری ہے۔ اسے ایرو 4 کا نام دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے 2 اینٹی میزائل سسٹم ایرو 2 اور ایرو 3 پہلے ہی کام کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد فضا سے آنے والے میزائلوں کو راستے میں تباہ کرنا، جبکہ ان سسٹمز کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ مختصر دورانیے میں درمیانی اور طویل مار کے میزائلوں کو انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق یوکرین کے بحران کو کم کرنے کے لیے گزشتہ ہفتے ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان ہونے والی بات چیت ناکام ہونے کے بعد وائٹ ہاؤس نے خیال ظاہر کیا ہے کہ روس حملے کا بہانہ بنانے کے لیے وہاں کی صورتحال کو خراب کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اگرچہ امریکی صدر جو بائیڈن اور نیٹو کی انتظامیہ اس بات کا تجزیہ کر رہی ہے کہ اگلے چند ماہ میں کیا ہو سکتا ہے، روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے لیے ایک اور آپشن کے بارے میں گہری تشویش میں مبتلا ہیں۔
इनमें रूसी सदर का अपनी फौजों और हथियारों को यूक्रेन की सरहदों पर धकेलना और दूर रस इकदामात करना है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पुतिन मशरकी यूरोप को शामिल करने के लिए रूस के दायरे असर को बढ़ाना चाहते हैं और इसमें दोबारा तोसी न करने का अहद करना चाहते हैं। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक अगर पुतिन इस मकसद तक पहुंचने में नाकाम रहते हैं, जैसा कि उनके बाज़ मावरीन ने मशवरा दिया था, तो रूस के सलामती के मफादात को आगे बढ़ाएगा, जिसके नताइज यूरोप और अमरीका संजीदगी से महसूस करते हैं। बरतानिया ने कहा है कि वो यूक्रेन को अपने दिफा के लिए कलील फासले तक मार करने वाले टैंक शिकन मिसाइल फराहम कर रहा है। वेस्टर्न मीडिया सोर्सेज के मुताबिक वजीर दिफा बेन वालिस की जानिब से यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब रूस यूक्रेन के साथ सरहद पर तकरीबन 1 लाख सिपाही तैनात कर चुका है। बरतानवी वजीर दिफा का कहना है कि जायज़ और हकीकी तशवीश मौजूद है। रूस इन फौजियों को हमले के लिए इस्तेमाल कर सकता है। रूस ने हमले के किसी भी मंसूबे की तरदीद करते हुए मगरिब पर जाहिरियत का इल्ज़ाम आयद किया है। यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज को तरबियत देने के लिए दर्जनों बरतानवी फौजी यूक्रेन में सन 2015 से मौजूद हैं और बरतानिया ने सन 2014 में क्रीमिया में रूस के हमले के बाद यूक्रेनियन बहरिया की तमीर नौ का वादा भी किया था। ताइवान की पार्लियामेंट ने स्पेशल फंड अप्रूव किया है, जिसके तहत 8.5 अरब डॉलर की मालियत से 8 डिफरेंट टाइप के वेपन्स की खरीदारी पर यह रकम खर्च की जाएगी। इन हथियारों में शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल्स, फील्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स, ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, हाई परफॉर्मेंस शिप्स के अलावा नेवल वेपन सिस्टम फॉर ताइवान कोस्ट गार्ड शामिल हैं। इसमें से कुछ वेपन्स मकामी सतह पर तैयार किए जाएंगे, जबकि कुछ अमेरिका से खरीदे जाएंगे। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।